میں ایک اوبر گاڑی چلاتا تھا. جیسے اوبر بھی اسے کہتے، کچھ لوگ یوبر کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ رات کے ٹائم مجھے کال آئی. ویسے میں شام کے بعد جو ہے سائن آف کرتا تھا، لیکن شام کے بعد جیسے 10 بجے کے ٹائم مجھے ایک کال آئی اور مجھے کہا کہ آپ مجھے سارا جو ہے لوکیشن بتایا اور میں وہاں چلا گیا، کیونکہ وہ جہاں جانا چاہتا تھا وہ ہمارے راستے میں ہی، ہمارے گھر کے راستے میں ہی وہ گھر پڑتا تھا. تو میں نے سوچا چلو نزدیک ہے. لیکن جب میں وہاں رکا تو وہ آدمی آ کے بیٹھ گیا. بوڑھا شخص تھا اور ایجڈ سا، لیکن کافی پریشان. تو جیسے ہی میں نے کہا کہ چلے تو اس نے کہا نہیں، میری فیملی آئے گی. تو اس کی ماں اور اس کے ساتھ ان کی بیٹی تھی شاید، اور پھر 2 نوکرانیاں. جیسے پہلے میں پوری فیملی سمجھا، لیکن پھر صرف اس میں سے 2 خواتین گاڑی میں بیٹھ گئی. ایک اس بوڑھے شخص کی بیوی اور دوسری ان کی بیٹی. اور بیٹی کو زبردستی یعنی نوکروں کے سہارے بٹھا لیا اور نوکر واپس چلے گئے. مجھے خیر پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ ان کی نوکرانیاں ہیں. اب جیسے ہی یہ 2 لوگ بیٹھ گئے، پہلے ایک جو آنٹی بیٹھ گئی نا، وہ سب کچھ تو ٹھیک تھا، لیکن جب وہ لڑکی بیٹھ گئی تو مجھے فیل ہوا کہ جیسے گاڑی میں کسی نے ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا ہو پیچھے ڈگی پر یا گاڑی کے اندر، کیونکہ گاڑی پیچھے کی طرف جھکی. جیسے پانی میں گاڑی کو زبردستی پل ریز لگا کے نہیں جو ہے اس طرح چلایا جاتا، اس طرح میں ریز لگا رہا تھا، کیونکہ گاڑی تو ہل ہی نہیں رہی تھی. میں تھوڑا پریشان ہو گیا اور میں بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا. یعنی پیچھے دیکھنے سے تو ایک میرا مطلب یہ تھا کہ یار ایک پتلی سی لڑکی، ایک پتلی سی آنٹی بیٹھنے کے بعد گاڑی اتنی بھاری کیسے ہوئی. میں پریشان سا اس بوڑھے شخص کو بھی دیکھنے لگا. وہ میرے چہرے پہ جو تاثرات تھے وہ پڑ رہے تھے. اور اس نے اچانک مجھے کہا کہ کوئی ایسی سی ڈی پلیئر ہے آپ کے پاس جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہو؟ تو چونکہ میں خود ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میں نے ان سے کہا کہ ہاں، اور میں نے نکالی تو اس نے خود لگائی. اور جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوئی، گاڑی آہستہ آہستہ دوبارہ نارمل ہوئی. میں چلنے لگا. اب میں گاڑی کو بھگا رہا تھا کیونکہ مجھے گھر پہنچنا تھا. ایک مدرسے کے پاس آ کے گاڑی رکی. وہی ہماری ہی گلیوں میں تھی، لیکن دوسری گلی میں ٹرن لینے کے بعد آتی تھی. اور یہ لوگ اترے تو میں جیسے ہی واپس مڑنے والا تھا، اس شخص نے مجھے کہا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے رکو، ہمیں واپسی میں بھی لے جانا. میں سمجھا کہ شاید بوڑھا ہے، کچھ زیادہ عاجز سا انسان تھا. میں رک گیا. اب میں رکا ہوں اور جو اپنی سیٹ تھی اس کو پیچھے کی طرف لے کے تھوڑا سا لیٹا ہوا ہوں کہ اچانک مجھے نوک ہوئی. میں نے دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی. میں تھوڑا سا ڈر گیا. میں نے کہا جی. میں نے جیسے ہی شیشہ نیچے کیا وہاں کوئی نہیں تھا، حالانکہ شیشے میں مجھے نظر آیا کہ عورت کھڑی ہے. پھر میں تھوڑا باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا. میں نے سوچا چلو شاید ویسے ہی مجھے درختوں کا سایہ وایا جو ہے اس کی وجہ سے مجھے ایسا لگا ہو جیسے کوئی ہے، لیکن میں حیران تھا کہ نوک کیسے ہوئی. خیر میں پھر لیٹ گیا. اتنی دیر میں وہ لوگ واپس نکل آئے. وہ لوگ جیسے ہی آئے گاڑی میں بیٹھے تو اب گاڑی بالکل نارمل تھی، یعنی اس بار گاڑی بالکل بھاری نہیں ہوئی. ہم لوگ جانے لگے. دوستو یقین جانو میری نظریں ویسی ہی اس پیچھے والی سیٹ پہ گئی، لڑکی سے ٹکرائی. وہ مجھے ایسی غضبناک آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں فل سرخ کہ میں ڈر گیا. لیکن خیر میں نے اپنی آنکھیں جھکا لی، کیونکہ میں ویسے عموماً عورتوں کو دیکھتا نہیں ہوں، کیونکہ ہمارا تو کام ہوتا ہے کبھی کوئی سواری، کبھی کوئی، کبھی اکیلی عورت. تو ایسا ایسی چیپ حرکتیں ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، ورنہ پھر ظاہر سی بات ہے یہ ایک کمپنی ہے، یہ یوبر، یہ بدنام ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے میں نے اپنی آنکھیں فوکس کی سامنے روڈ پہ،
اور جلدی میں ان کے گھر کے قریب، یعنی 10-15 منٹ کا راستہ تھا، لیکن میں حیران تھا کہ بوڑھا شخص ہمیشہ گاڑی میں اپنی بیٹی کو اس مدرسے میں کیوں لے کے آتا ہے، کیونکہ اب یہ میرا روز کا معمول بن گیا اور یہ شخص مجھے اسی ٹائم شام کے ٹائم کال کر کے مجھے بلاتا۔ خیر یہ کافی عاجز سا انسان تھا، اس لیے میرا دل نرم پڑ جاتا اور میں آ جاتا، ورنہ اس ٹائم پھر میں واپس گھر چلا جاتا ہوں، میں ڈیوٹی پر نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے میں تھوڑی سی ڈیلے کرتا تھا اپنی جو ہے چھٹی کے ٹائم کو۔ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح 2-3 دن مزید گزر گئے اور چوتھے دن پھر اس طرح ہوا کہ یہ لڑکی جیسی ہی گاڑی میں بیٹھ گئی، گاڑی کافی بھاری ہوئی۔ اس بار چونکہ مجھے پتہ تھا، مجھے ایسا فیل ہوا تھا کہ یہ لڑکی یا تو مینٹلی ڈسٹرب ہے اور یا کچھ پوزیسیو ہے، یعنی کچھ اس کے ساتھ اثرات وغیرہ ہے جس کی وجہ سے گاڑی کافی جو ہے بھاری ہو جاتی ہے۔ تو میں نے خود سیڑھی نکال کے لگائی اور وہ بوڑھا شخص اپنے آپ مسکرایا اور پھر ہم لوگ ان کی منزل کی طرف رواں دواں ہوئے۔ اور دوستو وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں گاڑی پھر وہاں میں نے روکی اور یہ لوگ اتر گئے تو اس بار کچھ زیادہ دیر ہو گئی، یعنی 3-4 دن سے وہ لوگ 15 منٹ کے اندر اندر آ جاتے، لیکن اس بار اتنی دیر ہو گئی کہ مجھے ڈر سا لگا۔ کبھی میری گاڑی کے شیشے پہ کوئی نوک کرتا، کبھی ڈگی خود بخود کھل جاتی، اور چونکہ میں تو الرٹ ہوا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جو لڑکی تھی ان کے ساتھ، جو ان کی بچی تھی، اس میں کچھ پرابلمز ہے، تو میں جلدی گاڑی سے باہر آیا، میں نے گاڑی کو لاک کیا اور میں بھی ان کے پیچھے مدرسے میں چلا گیا۔ وہاں میں نے پوچھا ان کا، تو ایک طالب علم جو بیٹا تھا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اس نے مجھے اشارہ جو ہے ایک کمرے کی طرف کیا کہ وہاں جاؤ۔ اب میں وہاں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ شور ہے، اور وہ جو لڑکی تھی وہ مردوں کی آواز میں اس مولوی سے کچھ اس طرح کہہ رہی تھی کہ تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ میں حیران رہ گیا کہ اس کی آواز مردوں جیسی کیوں ہے، یہ تو ایک عورت ہے، لیکن ان سب کی جو حالات تھے، جو مولوی جو سبق پڑھ رہے تھے اور 4-5 لوگ اور بھی ان کے ماں باپ کے علاوہ کھڑے تھے، اسی سے مجھے فیل ہوا کہ یہ لڑکی کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس پر جنات کا کچھ سایہ وایا ہے۔ اس بار وہ کہنے لگی مجھ سے، واہ تم بھی آ گئی۔ میں کافی ڈر گیا اور تھوڑا دور کھڑا ہو گیا۔ اچانک اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے جو باندھا تھا وہ سارے کھل گئے اور وہ چیخ چیخ کے بولنے لگی، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد جو ہے مجھے جو ہے ایک مولوی نے اشارہ کیا کہ تم بھی مدد کرو، اور پھر ہم سب نے مل کے اس کو پکڑا، اور کچھ دیر بعد جب اس پر بہت سارے قرآن مجید کی تلاوتیں اور کچھ ان کے خاص جو وظائف تھے مولوی کے وہ پڑھے تو وہ گر کے بے ہوش ہو گئی، اور پھر ہم سے کہا کل آخری دن ہے اس کا، ضرور لے آنا اور اب اس کو لے جاؤ۔ تو میں اس کو اور اس کے والد کے ساتھ ہم لے کے جا کے گاڑی میں اس کو سلایا، اور پھر ہم لوگ تیزی سے جانے لگے۔ پھر اس کے گھر کے قریب پہنچے تو ان کے نوکرانیاں آئی اور ان کو لے کے گئی۔ اب جو کل والی دن تھی وہ کافی مطلب میرے لیے تو ایسا تھا جیسے پتہ نہیں پولیس رات جو ہے اس پر جانا ہے، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس کے والد نے فون کیا اور کہا بیٹا تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا، اب میں کسی اور کو نہیں بلا سکتا، میری مدد کرو، میں بہت سخت حالات میں ہوں۔ میری بیٹی گلگت بلتستان چلی گئی تھی، جہاں ایک کالج کی ٹرپ پہ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پتہ نہیں اس پر یہ سایہ وایا جو ہے یہ بیٹھ گیا ہے، اس لیے تو میرا اس پر کافی مطلب دل نرم ہو جاتا تھا۔ اور لاسٹ نائٹ میں پھر آیا، وہ لڑکی گاڑی میں بیٹھی، اس بار گاڑی بہت مطلب عجیب بھاری ہوئی اور میں نے قرآن مجید کی تلاوتیں لگائی، گاڑی خدا خدا کر کے چلنے لگی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مجھے بار بار تنگ کرنے لگی۔ میں جہاں اسٹیئرنگ یعنی جہاں ٹرن لینی تھی وہ جب رائٹ سائڈ ٹرن لینی تھی تو وہ لیفٹ سائڈ ٹرن لیتی تھی، یعنی گاڑی پوری کی پوری اسی کے کنٹرول میں تھی۔ میں نے خیر جیسے کہ تیسے
بس ہم نے قرآن مجید کی تلاوت بالکل بند نہیں ہونے دی، اور آرام سے میں نے جو ہے، اور اس کے والد نے آرام سے باتوں میں اس کو لگایا، اور میں گاڑی مدرسہ کی طرف لے کے چلا گیا۔ اب وہاں جو ہے ان کے والد نے ان لوگوں سے مدد مانگی، اور وہ سب آ کے، کیونکہ وہ چیز پہلے سے ہی اس کو پتہ تھا، وہ جو جن تھا، کہ یہ آج اس کا آخری عمل کا دن ہے، تو وہ باقاعدہ اسے مطلب 1 گھنٹہ پہلے اس پہ قابض ہو چکا تھا۔ تو وہ سب آ کے اس کو زبردستی گاڑی سے اتروایا اور مدرسے میں لے کے، اور میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا، کیونکہ اب مجھے بھی ڈر لگتا تھا اکیلے میں، وہ جگہ کافی سنسان تھی۔ تو اتنے میں میری ممی کی کال آئی، میں نے اٹینڈ کر، میں نے کہا ممی میں بس یہ جو دوسری گلی ہے اسی میں آ رہا ہوں، بس دوستوں کے ساتھ ہوں، میں نے انہیں کچھ بتایا نہیں۔ اور پھر جو ہے میں اندر گیا تو وہی تماشا تھا، اور بہت خطرناک، اور پھر بہت مطلب اسے جو ہے اس پر بہت سارے قرآن مجید کی تلاوت اور پانی اور بہت سارا مار پٹائی سب کچھ ہو گیا۔ پھر کہیں جا کے وہ چپ ہو گئے، اور اس آدمی نے کہا، مولوی نے، کہ اب جو ہے یہ جو چیز ان پہ تھا یہ بس چلا گیا ہے، اب یہ آپ کی بیٹی کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ اور ہم اسے پھر گاڑی میں لے کے گئے، وہ بے ہوش تھی، اور پھر میں ان کے جو ہے اس کی طرف، گھر کی طرف رواں دوا ہوا، ان لوگوں کو ان کے گھر تک پہنچایا، اور اس آدمی نے میرا بہت شکر ادا کیا، ایون چائے کا بھی کہا اس بار، کیونکہ اس بار وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا، اور ساری بوجھ جو اس کی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن میں نے کہا پھر کبھی انکل میں خیریت معلوم کرنے آؤں گی آپ کی بچے کی، اس لیے پھر کبھی چائے پیوں گا۔ اب جیسے ہی میں چلنے لگا دوستو، مجھے فیل ہوا جیسے پیچھے سیٹ پر کچھ ہے، لیکن جب میں نے پیچھے دیکھا تو سیٹ پر تو کچھ نہیں تھا، لیکن پیچھے روڈ پہ کچھ کھڑا تھا، اور اس طرح ہنس رہا تھا جس طرح وہ لڑکی ہنستی تھی۔ میں گاڑی کو بھگا کے اپنے گھر آیا، اور پھر کچھ دن بعد اپنی موم سے پوری کہانی کی، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے پتا تھا کہ میں اپنی ماں کو پہلے بتاتا تو وہ مجھے کبھی پھر جانے نہیں دیتی، لیکن مجھے اس شخص پہ کافی رحم آتا تھا، کافی مطلب ایک ترس آتا تھا، تو اسی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو نہیں بتایا، کیونکہ ایک طرف پھر میری ماں بھی پابندی لگا دیتی، اور اس کے پرمیشن کے بغیر تو میں پھر کچھ نہیں کرتا۔ تو یہی وجہ تھی کہ میں نے بعد میں اپنی موم کو بتایا، اور اس نے کافی مجھے ڈانٹا، لیکن خیر ان لوگوں کی ہم نے مدد کی، اور پھر میری ماں اور میں ان کے گھر چلے گئے، اور ان کی بیمار پرسی جو بچی تھی اس کی تو وہ بالکل ٹھیک تھی، بہت خوبصورت اور بہت شوخ و چنچل سی بچی تھی۔ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں کسی ٹرپ پہ یہ کالج کی طرف سے گئی ہے، جس کی وجہ سے اس پر یہ جو ہے یہ جن قابض ہوا تھا۔ اوکے دوستو، اگر آج کی سٹوری آپ لوگوں کو پسند ہو تو پلیز یار آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل پر اور بھی ساری ویڈیوز جو شعبے سے ریلیٹڈ پڑی ہے ان کو بھی آپ لوگ واچ کر سکتے ہیں، اور مجھے آپ لوگوں سے تھوڑی سپورٹ چاہیے، مجھے تھوڑا سا واچ ٹائم باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں، کیونکہ میرا پیچھے سے گھٹنا شروع ہوا ہے، اور آپ لوگوں کی بہت ساری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔